بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بچوں، آپ سب کے ٹھیک ہے؟ جی، آج کا قصہ ہے مقدس مقام۔ آج میں آپ کو سیدنا زکریا علیہ السلام کا قصہ سناؤں گی۔ بنی اسرائیل میں بچوں ایک بہت عبادت گزار خاتون آیا کرتی تھی۔ ان کا نام حنا تھا۔ ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن درخت کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو چونچ کے ذریعے خوراک دے رہا تھا۔ جب آپ نے ایک پرندے کی اپنی اولاد کے ساتھ یہ محبت دیکھی تو آپ کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ نے منت مانی کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے اولاد سے نوازا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور آپ کو ایک خوبصورت بیٹی عطا فرمائی۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے صرف لڑکے کو ہی دیا جا سکتا تھا۔ اب حنا کو فکر ہوئی کہ وہ منت کیسے پوری کریں گی۔ کہنے لگی کہ اے میرے اللہ، میرے ہاں تو بچی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بچوں کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جو کچھ اس نے جنا ہے۔ حضرت حنا نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور اس کی تربیت اور دیکھ بھال کی، اور پھر جب مریم سمجھدار ہو گئیں تو ان کو ان کے خالو سیدنا زکریا علیہ السلام کی نگہبانی میں دے دیا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے مسجد اقصی میں سیدہ مریم کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا۔ سیدہ مریم ہر وقت اس حجرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتی، یہاں تک کہ آپ کی پاکیزگی اور عبادت کا چرچا سارے بنی اسرائیل میں ہو گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے حجرے میں جاتے اور دیکھتے کہ موسم سرما کا موسم ہے، لیکن مریم کے حجرے میں موسم گرما کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ جب موسم گرما آتا تو موسم سرما کے پھل وہاں موجود ہوتے۔ آپ نے ایک دن سیدہ مریم سے پوچھا، مریم، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ سیدہ مریم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس حجرے میں بے موسم پھل آتے ہیں تو آپ نے وہاں دعا کی، یہاں پکارا زکریا علیہ السلام نے، اور کیا کہا کہ اے میرے اللہ، مجھے بھی اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی سننے والا ہے۔ تو بچوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان کو یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا عطا کیا۔ قرآن کریم نے اس دعا کی قبولیت کو یوں بیان فرمایا ہے، وہ ابھی حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو خوشخبری سناتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک کلمے کی تعریف کرے گا، سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خالص بندوں میں سے ہوگا۔ تو دیکھا بچوں، آپ نے سیدنا زکریا علیہ السلام نے اسی حجرے میں دعا مانگی جو سیدہ مریم علیہ السلام کا تھا، اور سیدہ مریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولیہ تھی۔ تو ایسی جگہ جس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوستوں سے ہو، اس جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو بچوں، داتا گنج بخش جو ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی ہیں، تو اس جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، اسی لیے ہم وہاں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اچھا، تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا اور ان کا نام بھی بتا دیا۔ ہمیں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کا اعلان حق ہم جانیں گے۔
بچوں، سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمایا اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عطا کیا۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا اور آپ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو تورات کی تبلیغ کریں۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو اطاعت کا درس دینے لگے، انہیں بری باتوں سے روکتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کا حکم دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں آپ دن رات مشغول رہتے، تورات کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اس حق گوئی کی وجہ سے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کو ان لوگوں نے شہید کر دیا اور بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء کرام آئے اور انہوں نے ان کو قتل کیا۔ ان یہودیوں نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ بچوں، یہ تو بہت ہی برے لوگ تھے۔ سیدنا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیوں کیا؟ بچوں، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا نا، وہ اپنی بھتیجی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اسے اپنی ملکہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی بھی راضی تھی، اس کے گھر والے بھی اس سے شادی کے لیے تیار تھے۔ جب سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اس کی شادی کے بارے میں علم ہوا تو آپ نے اس شادی کی بھرپور مخالفت کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھتیجی سے شادی کو حرام قرار دیا ہے۔ جب آپ نے اس شادی کی مخالفت کی تو آپ کی مخالفت کی یہ خبریں ہر جگہ پھیلنے لگی۔ جہاں دو چار افراد جمع ہوئے وہ انہی موضوعات پر بات چیت کرتے نظر آتے۔ جب اس بات کا بہت زیادہ چرچا ہوا تو پہنچتے پہنچتے یہ خبر لڑکی اور اس کے گھر والوں کے کانوں تک پہنچی۔ لڑکی کو بچوں جب معلوم ہوا کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام اس شادی کے سب سے بڑے مخالف ہیں تو وہ اس پر سخت غضبناک ہوئی کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام اس کو بادشاہ کی ملکہ بننے سے روک رہے ہیں، اسے مال، عزت اور حکومت سے محروم کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے آپ سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ چنانچہ دوسرے ہی دن وہ خود کو خوب اچھی طرح سجا سنوار کر بادشاہ کے پاس جا پہنچی۔ بادشاہ نے اٹھ کر ملکہ کی طرح اس کا استقبال کیا، اپنے پاس اپنے تخت پر بٹھایا، پھر کہنے لگا، بادشاہ اور اس کے درباری آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ضرور کوئی خاص بات ہے جو آپ نے آج اپنے قدموں سے ہمارے دربار کو رونق بخشی ہے؟ میرے لائق کوئی حکم ہو تو فرمائیے۔ لڑکی نے جواب دیا، نہیں۔ چپ چاپ بیٹھی، جیسے کوئی غم اس کو لاحق ہو گیا۔ پریشانی اس کے چہرے سے اب ظاہر ہونے لگی۔ آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو دیکھ کر بادشاہ پریشان ہو گیا اور بے چینی کے ساتھ کہنے لگا، آخر قصہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ کو کس نے رلایا ہے؟ لڑکی اور زیادہ رونے لگی، یہاں تک کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ بادشاہ نے کہا، آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ کو کس نے رلایا ہے، میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ اب اس لڑکی نے کہا، مجھے یحییٰ نے پریشان کیا ہے، وہ ہر جگہ ہماری شادی کی مخالفت کر رہا ہے اور میری برائی بیان کرتا ہے۔ بادشاہ کو سخت غصہ آ گیا، ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں، چہرہ سرخ ہو گیا اور طیش میں تخت سے کھڑا ہو گیا۔ تیز اور گرجدار آواز میں کہنے لگا، بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں، میں اس کو کیا سزا دوں؟ لڑکی نے کہا، اگر آپ مجھے اپنی ملکہ بنانا چاہتے ہیں تو اسے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس کے علاوہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی۔ لڑکی نے کہا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ بادشاہ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور تھال منگا کر اس میں آپ کو ذبح کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا ظالم بادشاہ تھا بچوں۔ اس کے بعد روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ لڑکی اور بادشاہ زمین میں دھسا دیے گئے۔ واللہ اعلم۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.